یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنید اکبر صاحب آ رہے ہیں. جنید اکبر صاحب آپ کی ایک آڈیو آئی جس میں آپ شدید غصے کا اظہار کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ آپ علیحدہ ہیں. جی کیا کہیں گے آپ؟ بھائی جان یہ پارلیمانی جو گروپ ہوتا ہے پارٹی ہوتا ہے یہ گھر کی مثال ہوتی ہے. یہ تو اس بندے سے پوچھے جس نے یہ غیر اخلاقی کام کیا ہے تو اس پہ لوگ جھگڑتے بھی ہے بات بھی کرتے گلے بھی کرتے شکوے بھی کرتے اور راضی بھی ہوتے. تو جن لوگوں نے یہ کیا یہ مناسب بات نہیں تھی. نہیں تو وہ جو آڈیو تھی جس میں آپ ذکر کر رہے تھے بالکل آڈیو بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آڈیو غلط ہے. آڈیو بالکل ٹھیک ہے اور آج بھی میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں. یہ دوست میرے ساتھ نہیں دے رہا ہے. میں اب بھی یہی پہ قائم ہوں کہ میں اگر اس سے اچھا تھا کہ میرے الگ سیٹ تھی خود ہی بات کرتا خود ہی اٹھتا یہاں تو پھر 3-4 بندوں سے اجازت لینی ہوتی پھر اجازت مل بھی جائے تو پھر نمبر نہیں ملتا. پچھلے 1 سال سے میں نے آپ نے مجھے بات کرتے ہوئے نہیں سنا. کیوں نہیں نمبر دیا جاتا؟ کیا سچ بولتے ہیں آپ؟ مسئلہ یہ جب آخری میں نے جو سپیچز تھی وہ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی سپیچ جو غائب ہوگی وہ میری ہے. اس کے بعد مجھے نمبر ٹائم نہیں ملا. مجھے نہیں پتا کہ کیا وجوہات ہے کہ میرے اپنے لوگ نہیں چاہتے یا کسی اور نہیں چاہتے. سپیچ بھی اپروول سے دی جاتی ہے؟ بالکل اسی طرح مسئلہ ہے. یہ تو بس اس میں بدقسمتی ہے کہ ہمارا بھی قصور تھا. یہ سلسلہ تو کافی ٹائم سے چل رہا ہے. تو اسمبلی میں یہی روایات ہے کہ یہاں سپیچ بھی اجازت سے ملتی ہے. جو اجازت دیتے وہ سب کو پتہ ہے کون ہوتا ہے. سر آپ کا گلہ کس سے تھا جس کا سال گلا؟ میں پہلی بات تو میں بتاؤں کہ چیف ویب تو ڈوگر صاحب ہیں جی. چیف ویب اجازت دیتے ہیں وہ تو ڈوگر صاحب. میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو گلا میں نے کیا تھا نا بے شک میں نے اپنی پارٹی کی چونکہ پارٹی کی انٹرنل بات تھی لیکن شاید پوری بات آپ نے لوگوں نے نہیں سنی. بدقسمتی یہ ہے کہ اسمبلی کی جو روایات ہے یہ فرنٹ سیٹ پہ جو لوگ بیٹھے رہتے یہ اس غلط فہمی میں ہوتے کہ شاید ہم سے زیادہ اس سمجھنے والا ہم سے کیا عقل والا کوئی نہیں. اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں چاہے میری پارٹی کو یا اس پارٹی کی. یہ مناسب رویہ نہیں ہے. ہم بھی ووٹ لے کے آئے. اگر کوئی آگے بڑا ہے تو آگے بیٹھنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. آپ بڑا پن سے ہو جاتے ہیں. آپ نے دل بڑا رکھنا کسی اور کو موقع دینا یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ میری سائڈ سے یا دوسری سائڈ پہ روزانہ جو سینئر لوگ ہیں وہ کڑے ہو 1 گھنٹے بولے. تو ہمارے بھی ایشو ہوتے ہمیں بھی بات کرنی ہوتی ہماری بھی اپنے مسئلے ہیں. تو میرا تو احتجاج اسپیکر صاحب کے خلاف بھی ہے. اپنے جو جتنی بھی جو عامر ڈوگر کیونکہ وہ چیف ویب تو وہ ہے پارٹی کا بھی وہ الگ ایشو ہے. یہ دوسری بات جو میں کر رہا ہوں کہ وہ لوگ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اٹھے 2 گھنٹے تقریریں کرے. ہم بھی جو پیچھے بیٹھے رہتے ہمارے بھی ایشو ہے. ہمیں بھی کچھ سمجھ ہے. ہم بھی ووٹ لے کے آئے. آپ لوگ کوئی یہ نہیں کہ آپ کوئی مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے یا کوئی مقابلہ حسن جیت کے آئے اسمبلی میں. جس طرح آپ کو ووٹ ملا اس طرح مجھے بھی ووٹ ملا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ آگے بیٹھے تو اچھی بات کر. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سخت تقریر کرتے ہیں اس وجہ سے آپ کو تقریر جو ہے وجہ ہو تقریر بھی اجازت سے دی جاتی ہے. تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ پچھلے 1 سال نے مجھے کسی نے بات کرتے ہوئے سنا یار روزانہ یہ میں وہ انتہا تک آ گیا. کیونکہ اس جمعے کے یہ میں نے صاحبان میری گواہ ہے میری جو اس سے پہلے پارلیمانی کمیٹی کے اندر جمعے کو یہ لڑائی ہوئی تھی کہ خدا کے لیے بھائی جان میں نے بات کرنی ہے. وہ آپ لوگ جو اٹھ کے کسی ایک بندے نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. یار جو ان کو ذمہ دار ہے اس کی کسی میں ہمت نہیں کہ وہ بات کرے. بھائی جان آپ کو جو آئین نے جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس پہ عمل کریں اس پہ فوکس کریں انشاءاللہ امن آ جائے گا. سب سے بڑے لیڈر کو آپ نے یہاں بند کیا ہے جس کی لوگ بات سنتے جس کی کوئی سے ہے جو لوگوں کی اکٹھا کر سکتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم سے پیار بھی کریں ہمارے گیت بھی گائیں ہمیں سلامی بھی دیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی سلامی ہو. ہم یہ جو لوگ ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم اداروں کے خلاف ہے. میں اداروں کا سب سے بڑا جو ہے میں اس کا جو ہے اس کو پسند کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ادارے کے پیچھے عوام ہو. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں اپنے اعمال پہ نظر ثانی کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کریں لوگوں کے مینڈیٹ چوری کریں. آپ کا جو آئینی کام ہے وہ چھوڑے اور پھر آپ مجھ سے کریں کہ نہیں آپ زندہ باد بھی مجھے کہے. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جو شہید ہو میں اس پہ روں میرے بچے اس پہ روئے میرے ورکر اس پہ روئے. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی میں خلاف اداروں کے خلاف سنتا ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ واقعات دے کے وجوہات دے کے کیا وجہ ہے کیوں ہم یہاں تک پہنچے. کیوں یہ بتا دیں آزادی یا موت کا نعرہ لگا کر ایک کنٹینر بھی تیار کیا گیا ہے. تو اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے لانگ مارچ کیا جانے کا پلان ہے یا کیا پلان ہے؟ ہمارے پاس ہر آپشن ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم نے ہر فورم استعمال کیا. ہم نے تنقید کی. میں ہر دفعہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں ناراض ہیں کہ آپ ساتھ دیں گے. ایک بات تو میں بتاؤں میں نے اپنے
دوستوں سے یہ کہا کہ بھائی جان اگر آپ ٹائم نہیں دے تو میں یہ نہیں, پارٹی میری ہے یار, نہ تو مجھے کوئی پارٹی سے نکال سکتا ہے, نہ میری ساری عمر پارٹی کو دی ہے, یہ پارٹی میری ہے, یہ خان صاحب کی نہیں ہے, میری پارٹی ہے, مجھے تو خان بھی نہیں نکال سکتا اس پارٹی سے. تو یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں نے پارٹی چھوڑنا ہے, میں نے پارٹی کے لیے تو میں یہ جنگ لڑ رہا ہوں, پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں. مجھے تو یہی گلا ہے کہ جن لوگوں نے اگر کوئی اچھا بولتا قسم سے میں بات نہیں کرتا. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہومیوپیتھک بات کی سب لوگوں نے, مجھے اس پہ تکلیف ہوئی کہ بھائی جان روزانہ اٹھتے ہو بات ہی نہیں کرتے کہ کیا وجہ ہے, کس وجہ سے آپ ایک طرف کرتے ہیں. اے ٹی سی عدالت آپ نے جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر کے لیے رکھی, میں ہفتے کے دن میری 4 تاریخیں لگی تھی یار, میں دہشت گرد ہوں, میں تو کبھی زندگی میں کسی کو تپل نہیں مارا. آپ کے جو دہشت گرد ہے اس پہ تو ایک FIR ہے, مجھ پہ 40-50 FIR ہے. یا آپ لوگوں نے جو عدالتیں بنی ہے اس کا آپ نے جو ہمارے انٹیلیجنس کی ادارے ہے وہ سارا دن PTI کے ورکر کے پیچھے گھومتا ہے یار. اس نے جھنڈا اٹھایا ہے, اس نے جو ہے عمران خان زندہ باد کا, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ سیکیورٹی دے, آپ کو جو ہم ٹیکس پیئرز جو پیسے ملتے اس کی نہیں ملتے کہ پارٹی چھوڑے, پارٹی سنبھالے, پارٹی کے ساتھ رہے. تو جو ہم نے آئین میں جو حدود متعین کی, خدا کی قسم اس میں ہم سب کی بھلا ہوگی, یہ ملک میں امن آئے گا. جو آئین نے ہمارے حدود متعین کی اس میں ہر بندہ رہے, چاہے ادارہ ہو چاہے جمہوری لوگ ہو, اس میں سب کی بھلائی ہوگی. مجھے تکلیف ہوتی کسی کی رویے, جو لوگ کہتے میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ لوگ ہیں جن کی رویوں کی وجہ سے عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے بڑھتے. اچھا یہ بتائیے جو کنٹینر تیار کیا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ عدالت ہمیں ریلیف نہیں دیتا, ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں ملتا, ہمارے پاس کیا آپشن رہ گیا؟ جب ریاست ہمیں چاہتی ہے, میں پہلے دن سے کرتا ہوں. آج لوگ کہہ رہے, آج وہ لوگ جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے, جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے, جو عدالتوں پہ رکھتے, آج وہ مضبوط ہو رہے, ان کے پیچھے لوگ جا رہے. اس میں کیوں کسی آ رہے؟ جب آپ الیکشن کو بھی توقیر کرے, آپ پارلیمنٹ کو بھی توقیر رکھے, آپ عدالتوں کو بھی توقیر کرے, تو جو غیر پارلیمانی لوگ ہیں وہ مضبوط ہوں گے, اس سے وہی لوگ جائیں گے. آپ نے بلوچستان کی, ہم جو رو رہے ہیں, بلوچستان کی جو جنون قیادت تھی اس کو ہم نے زبردستی ہروایا, اور جو آپ کے جو سیف ہاؤس کی مکین تھے اس کو آپ نے حکمرانی دی, اس کو مسلط کیا, جس کی نہ کوئی سہ ہے نہ کوئی سنتا ہے. جب بے توقیر لوگ عدالتوں میں اسمبلیوں میں آتے ہیں, جس کی سہ اس کو ختم کریں گے تو کیا ہوگا؟ میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ بھائی جان چلو مجھے آپ نے توڑ دیا, چلو مجھے بلیک میل کیا, چلو مجھے جیل میں ڈالا, کیا ہوگا؟ عمران خان کمزور ہو جائے گا, میری جگہ جو آئے گا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا, وہ آپ سے نہیں ڈرے گا. میں آپ کی عزت کرتا ہوں, میں نے آپ کا مطالعہ پاکستان پہ پڑھا ہے, میں نے آپ کی تاریخ پڑھی ہے جو جھوٹی ہے, لیکن میرے جو نئے ورکر آ رہے اس کو تاریخ بھی پتہ ہے, اس کے ملک کے ہیرو بھی پتہ ہے, اس کے ملک کے ویلن بھی پتہ ہے, وہ آپ کو جانتے ہیں, آپ اس کو نہیں ڈرا سکتے, پھر مشکل ہو جائے گا. یہی میں ہر دفعہ کہتا تھا کہ بھائی جان مجھے ریپلیس کرے گا تو پر برداشت نہیں کر سکو گے. آپ نے سہیل افریدی کی شکل میں, آپ نے دیکھا شفیع جان کی شکل میں, آپ نے دیکھا شہید خٹک کی شکل میں, یہ لوگ آئیں گے پھر برداشت نہیں کر سکو گے. سر یہ بتائیے کہ جو سلوگن لکھے کنٹینر کے اوپر, کیا یہ فائنل کال ہے؟ اس کے لیے آپ ہمارے پاس آزادی یا موت کی پہلی سی تیاری ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم رکاوٹ ہے, لوگ تیار ہے, ہم قیادت ہم اس ریاست کے لیے, اداروں کے لیے ہم گالیاں کہتے, لوگ ہمیں کمپرومائز سمجھتے, لوگ ہم سے گرا کرتے, وہ ہم دیوار کرے اپنے ورکر کے درمیان, اس کو سمجھ نہیں ہے. جس دن میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کو بتا دوں, جس دن ہم ان کے سامنے سے ہٹ گئے, خدا کی قسم ان کو مذمت کے قابل یہ لوگ نہیں چھوڑ گئے. جو اب وہ ورکر ہمارے جو ہاتھ گئے, ہم گالیاں کر رہے اپنے ورکر کے, ہم درمیان میں کھڑے, ہم نہیں چاہتے. بھائی جان 26 نومبر کس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. میں آپ کو بتا دوں ہو گئی. آج کے بعد میں نہ آپ کے پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہوں, نہ میں چیف وپ کو مانتا ہوں, نہ پارلیمانی لیڈر کو مانتا ہوں, نہ کسی اور کو مانتا ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ ہم سال میں پچھلی رمضان کے بعد اٹھا ہوں اور جو ہے بجٹ میں اٹھا ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ ہم روزانہ یہاں کیا چھولے کھانے آتے ہیں؟ ہر بات پہ چند لوگوں نے روزانہ بولنا ہوتا ہے یار. یہ کون سا طریقہ ہے؟ چیف وپ کون ہوتا ہے کہ روزانہ فیصلے کرے کہ فلا روزانہ بولتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی انسانیت ہے آپ لوگوں میں؟ کوئی شرافت ہے؟ ہماری شرافت کو غلط سمجھ رہے ہو یار؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ روزانہ وہ بولیں گے اور ہم بکواس کرنے ہم ڈسک پر جائیں گے؟ کسی میں ہمت نہیں کہ ایک بات کرے کہ محسن نقوی کیوں نہیں آیا,
کسی میں ہمت نہیں ہے کہ دہشت گردی کی بات کرتے تو اسٹیبلشمنٹ کو کہتے کہ یار کس نے اس کو یہ صوبائی حکومت کس نے اس پہ مسلط کی. اس اتنی ہمت ہی نہیں ہو. روزانہ شکل دکھانوں کا مذاق بنائے چل لوگ روزانہ ہر ٹاپک پہ آپ لوگ بات کرتے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں آج سے پارلیمنٹ کا پارلیمانی کمیٹی کا بھی حصہ نہیں ہوں اور آپ لوگوں کا حصہ نہیں. میں اپنی یا مجھے آزاد پوزیشن پہ دے میں اسپیکر سے بات کروں گا اور آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں. یہ کوئی شرافت ہے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ کسی کے کہنے پہ کیونکہ یہ تو درباری ہے تو میں تھوڑا سخت بولتا ہوں تو کسی نے کہا ہوگا کہ یہ اس لیے میرا نام آپ لوگ نہیں دیتے. میں کل اسپیکر کو لیٹر دوں گا کہ مجھے پی ٹی آئی سے الگ مجھے سیٹ الاٹ کرے. باہر میں جائے آپ لوگ.